بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو کا آغاز اللہ کے نام کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہوئے کرتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو بھی درود و سلام کی برکات کے حوالے سے ہے، جس کو سننے کے بعد انشاءاللہ آپ کو درود پاک سے مزید رغبت پیدا ہوگی اور یقین مزید بڑھے گا۔ ہمارا یقین ہے کہ اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ انشاءاللہ تعالیٰ پہلے سے زیادہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں گے۔ محترم ناظرین، ایک نیک بزرگ اپنا واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میں 5 یا 6 سال کا تھا جب میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور ہم ہندوستان کے صوبہ بہار میں رہتے تھے۔ وہاں والدہ کی وفات کے بعد والد صاحب نے دوسری شادی کر لی اور ہماری سوتیلی ماں ہم بہن بھائیوں پر بہت ظلم کرتی تھی۔ گھر کا سارا کام بھی ہم سے کرواتی، کھانے پینے پر بھی پابندی تھی۔ جو بچا کچا تھا بس ہمیں دے دیا اور ہم وہ کھاتے، اور ہمارے سوتیلے بہن بھائی ہوتے ہوئے یہ ظلم اور بڑھ گیا۔ کہتے ہیں کہ ہماری سوتیلی ماں پیشاب کے کپڑے تک ہم سے دھلواتی اور خود چارپائی پر بیٹھی رہتی۔ گندے کپڑے بھی ہم سے دھلواتی۔ ہمارے والد صاحب نے بھی ہمارے پر کوئی خاص توجہ نہ دی۔ وہ ہماری سوتیلی ماں سے ڈرتے تھے، اور سوتیلی ماں جب اپنے گھر جاتی تو ابا ہمیں بھی جیب خرچ دیتے، کچھ نہ کچھ دیتے، ہمارا خیال رکھتے۔ تو وہ دن ہمارے لیے عید کے دن ہوتے، جب والد صاحب ہم سے محبت سے پیش آتے، اور ہم سب بہن بھائیوں دعا کرتے ہیں کہ ہماری امی وہیں رہیں، گھر واپس نہ آئیں۔ کہتے ہیں کہ جیسے تیسے کر کے ہمارے حالات اسی طرح سے گزر رہے تھے کہ ایک دن ہماری امی نے میری چھوٹی بہن کو کسی بات پر بہت مارا۔ میں نے ابو سے شکایت کی تو ہماری والدہ نے ابو کے گھر سے جاتے ہی ہم سے یوں بدلہ لیا کہ ہم سب بہن بھائیوں کو خوب مارا۔ کہتے ہیں کہ میں اس بات سے اتنا دل برداشتہ ہوا، اتنا دکھی ہوا کہ گھر سے بھاگ گیا، اور اسی وقت میری عمر 9 یا 10 سال کے قریب تھی۔ گھر سے بھاگ کر ایک ریلوے اسٹیشن آیا اور ایک ٹرین میں بیٹھ گیا۔ کئی گھنٹوں کا سفر کر کے ایک اسٹیشن پر اتر گیا۔ چند روپے میرے پاس تھے، بھوک لگتی تو ان سے کچھ کھا پی لیتا اور سارا دن آوارہ گردی کرتا، پھر رات کو ریلوے اسٹیشن کے مسافر خانے میں آ کر سو جاتا۔ کہتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد میرے پیسے ختم ہو گئے، بڑی پریشانی ہوئی۔ مسافر وہاں جو بچا کچا کھانا ڈال جاتے، چپ کر کے وہیں کھا لیتا۔ ایک دن بہت بھوک لگی، سارا ریلوے اسٹیشن چھان مارا، مگر کہیں سے سوکھی روٹی کا ٹکڑا تک نہ ملا۔ وہیں پلیٹ فارم پر بیٹھ کر نڈھال ہو کر رونے لگا۔ بھوک کی شدت بہت زیادہ تھی، اور آج اپنی ماں کی بہت شدت سے یاد آ رہی تھی کہ وہ ہمیں بے سہارا چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ بہن بھائی یاد آ رہے تھے، نہ جانے سوتیلی ماں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ میں نے دعا کی کہ کاش مجھے اتنی دولت مل جائے کہ میں ایک الگ مقام لے کر اپنے پاس اپنے بہن بھائیوں کو رکھ لوں اور ان کو اچھے طریقے سے پالوں، وہ اپنے سب دکھ درد بھول جائیں اور ہم اچھے اچھے کھانے کھائیں، اچھے اچھے کپڑے پہنیں اور خوش و خرم رہیں۔ لیکن اتنی دولت میرے پاس کہاں تھی؟ یہاں تو سوکھی روٹی تک نہ تھی۔ کئی دن فاقوں میں گزر گئے، سوائے پانی کے میرے اندر کچھ چیز نہیں تھی۔ انہی سوچوں میں گم تھا کہ دو بزرگ مسافر خانے میں داخل ہوئے اور تھیلے میں کھانا نکال کر کھانے لگے۔ کہتے ہیں کہ جب سامنے بینچ پر ہی لیٹا ہوا تھا، کھانے کو دیکھ کر میری بھوک مزید تیز ہو گئی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور کھانے کی طرف دیکھنے لگا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ ان سے کھانا چھین کر بھاگ جاؤں اور دور کہیں جا کر بیٹھ کر کھانا پیٹ بھر کر کھاؤں، لیکن ایک تو کئی دنوں سے بھوکا تھا، فاقوں سے تھا، جسم میں طاقت نہیں تھی، دوسرا یہ کہ وہ 2 آدمی تھے اور ایک چھوٹا بچہ تھا۔ میں بڑی بے بسی کے ساتھ ان کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھنے لگا کہ اچانک ان میں سے ایک بوڑھے بزرگ کی نظر مجھ پر پڑی۔ انہوں نے مجھے غور سے دیکھا اور پھر کہا، آؤ کھانا کھاؤ۔ میں تو جیسے اشارے کا منتظر تھا۔ پتہ نہیں انہیں وقت میرے جسم میں اتنی طاقت کہاں سے آئی کہ میں تیزی سے اٹھا، آگے بڑھا اور فوراً سے جلدی سے کھانے لگا۔ مجھے اس طرح سے کھانا کھاتے دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ لگتا ہے بچہ کئی دنوں سے بھوکا ہے، ہم بعد میں کھا لیں گے، اسے کھانے دو۔ کہتے ہیں میں نے
جلدی ہی سارا کھانا ختم کر لیا تو انہوں نے مجھے پانی دیا، میں نے پانی پی لیا تو انہوں نے کہا بیٹھو، کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا شکر ادا کرو، کیونکہ رزق اللہ کے نام کا ہے، جس کے نام کا ہے اسی کو ملتا ہے۔ لیکن بیٹا، جس مالک نے کھانا کھلایا ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان کے پیار بھرے لفظ سن کر مجھے شرمندگی اور ندامت ہوئی اور میں رونے لگا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور تسلی دی اور کہنے لگے، تم کون ہو، یہاں کیا کر رہے ہو، تمہارے والد صاحب کہاں ہیں اور وہ کیا کام کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کی محبت بھری گفتگو سنی، ان کی شفقت دیکھی تو میں بہت متاثر ہوا۔ پھر میں نے ان کو اپنی پوری داستان سنائی، جیسے سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ میری داستان غم سن کر آپس میں اپنی زبان میں بات کرنے لگے، جیسے میں سمجھ نہ سکا جسے۔ کچھ دیر بعد جو زیادہ بوڑھا شخص تھا وہ کہنے لگا کہ آپ کے سب مسئلے حل ہو جائیں گے، لیکن ہماری ایک شرط ہے، اگر آپ کو وہ شرط پوری کرنی ہے تو ہم آپ کی مدد کریں گے۔ کہتے ہیں میں فوراً تیار ہو گیا کہ مجھے آپ کی ساری شرطیں منظور ہیں، چاہے وہ کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ انہوں نے کہا بیٹا، پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ پابندی سے 5 وقت کی نماز پڑھیں گے اور کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں گے۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ مجھے نہ نماز آتی ہے نہ درود شریف، کسی نے سکھایا نہیں، والد صاحب کو بھی ہم نے کبھی دلچسپی سے نماز پڑھتے نہیں دیکھا، اور ہماری سوتیلی ماں اور سوتیلے ماں تو سوائے گھر کے کام کروانے کے ہم سے اور کچھ نہیں کرواتی تھی۔ میری ساری باتیں سن کر وہ دونوں کچھ لمحے خاموش رہے، پھر دونوں نے آپس میں کچھ مشورہ کیا اور کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے، ہم آپ کو اسی پلیٹ فارم پر ایک ہوٹل میں نوکری دلوا دیتے ہیں، جہاں آپ کو کھانا پینا بھی ملے گا اور رہائش بھی۔ آپ نے خوب محنت اور ایمانداری سے کام کرنا ہے، اگر آپ کی رپورٹ اچھی آئی تو مزید سوچیں گے، لیکن آپ نے اچھے سے کام کرنا ہے۔ کام سے فارغ ہونے کے بعد مسجد کے مولوی صاحب سے نماز اور قرآن پاک سیکھنا ہے اور درود شریف لازمی پڑھنا ہے اور لازمی سیکھنا ہے۔ اور پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہیں آتا، یعنی کہ آپ اتنا بھی نہیں پڑھ سکتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا تو انہوں نے بار بار مجھ سے کہلوایا کہ کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے انہوں نے اس طرح سے یاد کروا دیا اور مجھے کہا کہ آپ نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت سے پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک دفعہ صدقہ جاریہ کی نیت سے ٹائپ کر دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد انہوں نے بولا کہ چلو ہم آپ کو کام پر لگوا دیتے ہیں۔ وہ مجھے لے کر ہوٹل پر گئے اور وہاں انہوں نے مجھے کام پر لگوایا، جہاں سے میں کھانا لے کر کھایا کرتا تھا۔ جب میرے پاس پیسے ہوا کرتے تھے تو میں نے دیکھا کہ ہوٹل کا سارا عملہ ان کا بے حد احترام کر رہا تھا۔ انہوں نے ایک شخص سے بات کی جو انتظامیہ میں تھا، انہوں نے میری طرف دیکھتے ہوئے گردن ہلائی اور اس طرح میں ہوٹل پر ملازم ہو گیا۔ اپنے محسن کی ہدایت پر درود شریف کثرت سے پڑھنے لگا اور نماز بھی پڑھنا سیکھ لی، نماز پڑھنا بھی شروع کر دیا۔ تقریباً 6-7 سال ملازمت کرتے ہوئے گزر گئے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ ہوٹل تو میرے محسن کا ہے، جنہوں نے مجھے یہاں ملازمت پر رکھوایا تھا۔ یہی نہیں بلکہ کئی جگہوں پر ان کے ہوٹل بھی ہیں، مسافر خانے ہیں، اور سال میں 1-2 دفعہ آتے ہیں تو مجھ سے بھی ملتے ہیں اور میری جو بھی رپورٹ ہوتی ہے وہ بھی سنتے ہیں اور بڑی محبت سے پیش آتے ہیں۔ ایک دفعہ ملنے آئے، کہنے لگے بیٹا مجھے آپ سے ایک کام ہے، کرو گے؟ میں نے کہا ان سے آپ میرے محسن ہیں، آپ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے، آپ حکم کریں، میں حاضر ہوں۔ میری ایک بھتیجی ہے جس کے ساتھ ہم نے پہلی دفعہ مل کر پلیٹ فارم پر کھانا کھایا تھا، وہ میرے چھوٹے بھائی تھے، ان کی بیٹی اب جوان ہو چکی ہے، آپ بھی ماشاءاللہ جوان ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی شادی ان کی بیٹی سے کروا دوں، اگر آپ حامی بھریں تو۔ میں نے جواب دیا
اگر آپ کی خواہش ہے تو میں حاضر ہوں۔ پھر انہوں نے سادگی کے ساتھ پروقار طریقے سے میرا نکاح پڑھوا دیا۔ نکاح کے چند دنوں میں مجھے اپنے بہن بھائی بہت یاد آئے اور میں نے اسی دن عہد کر لیا کہ نکاح سے فارغ ہو کر میں ان سے ملنے ضرور جاؤں گا۔ لہٰذا نکاح کے چند دن بعد میں نے اپنے محسن سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ضرور جاؤ، لیکن پہلے اکیلے جانا، بیوی کو ساتھ لے کر نہ جانا مناسب نہیں۔ وہاں آپ کی سوتیلی ماں ہے، لڑائی جھگڑا ہوا تو یہ اچھا نہیں۔ وہاں جا کر آپ ان سے لڑائی جھگڑا مت کرنا، بلکہ معافی مانگنا اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے تحفے لے کر جانا، کیونکہ تحفے دینا سنت ہے، اور سارے راستے درود شریف پڑھتے جانا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محسن بہت ہی نیک اور خدا ترس آدمی تھے۔ میں نے ان کی ہدایت پر عمل کیا اور سارے راستے درود شریف پڑھتا ہوا ٹرین کے ذریعے اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ جیسے جیسے گھر قریب آ رہا تھا میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ نظروں میں بہن بھائیوں کے چہرے گھوم رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ عجیب سی کیفیت تھی۔ اپنے گھر پہنچا، چھوٹے بہن بھائیوں نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا میں تیرا بھائی ابراہیم ہوں۔ وہ گلے لگ گیا اور زور زور سے رونے لگا۔ اتنے میں سب بہن بھائی اکٹھا ہو گئے۔ باری باری سب سے ملا۔ سوتیلی ماں مجھے بہت حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے بھی میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا باہر ہی ملتے رہو گے، اندر آ جاؤ۔ میں خوشی کے وہ لمحے کیسے بیان کروں؟ اندر جا کر سب کا سامان نکالا۔ سب سے پہلے سوتیلی ماں کو ان کا تحفہ دیا، اس کے بعد اپنے سوتیلے بہن بھائیوں کو دیا۔ میں نے یہ دیکھا کہ خوشی سے میری ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دن ان کو اپنی داستان سنانے میں گزر گئے۔ تقریباً 2 مہینے کے بعد میں نے واپسی کا پروگرام بنایا۔ سب اداس تھے۔ میرے بہن بھائیوں نے الگ سے مجھے بتایا کہ آپ جیسے حالات چھوڑ کر گئے تھے ویسے ہی ہیں، بلکہ ماں اب پہلے سے بھی زیادہ ظلم کرتی ہے اور کام لیتی ہے۔ البتہ جب سے آپ آئے ہیں ان کا رویہ بدلا ہے۔ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ سوتیلی ماں ہے یا حقیقی ماں ہے۔ اب آپ چلے جائیں گے تو پھر سے ہمارا وہی حال ہوگا۔ اور آپ ابا جان سے بھی نہیں ملے، جو کام کے سلسلے میں دوسرے شہر رہتے ہیں۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ اب ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ میں آپ کو ایک نسخہ دیتا ہوں جس سے آپ کے سارے معاملات درست ہو جائیں گے اور کوئی ظلم نہیں ہوگا اور آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور پھر میں نے اپنے محسن کا بتایا ہوا درود شریف انہیں سکھایا اور کہا کہ آپ کا بھائی جس مقام پر ہے وہ اسی درود شریف کی برکت سے ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے سسر نے شادی کے بعد اپنا کاروبار بھی میرے حوالے کر دیا تھا اور میں نے تسلی دی کہ اب میں آتا جاتا رہوں گا۔ بہرحال میں اپنے بہن بھائیوں کو خوب تسلیاں دے کر واپس آ گیا۔ اسی دوران حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ ملک تقسیم ہو گیا اور میرے محسن میرے سسر نے جلدی اپنا کاروبار سمیٹا اور پاکستان جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ یہاں سکھوں اور ہندوؤں نے انہیں شہید کر دیا۔ ایسے افراتفری مچی کہ جس طرف رخ ہوا اسی طرف چل پڑا۔ میں اپنی بیوی کو لے کر ایک قافلے کے ساتھ بخیر و عافیت پاکستان پہنچ گیا۔ یہاں آباد ہونے کی ایک الگ ہی کہانی ہے۔ بہرحال درود شریف کی برکت سے سارے کام آسان ہو گئے۔ سالوں کے بعد جب حالات بہتر ہوئے تو میں اپنے بیوی بچوں کو لے کر اپنے گھر گیا۔ میرے والد صاحب گھر پر ہی موجود تھے۔ بہن بھائیوں گھر موجود نہیں تھے۔ والد صاحب نے پہچانا ہی نہیں۔ سوتیلی ماں نے بتایا کہ آپ کا بیٹا ابراہیم ہے۔ والد صاحب بہت خوش ہوئے، حیران ہوئے، پوچھنے لگے یہ عورت کون ہے اور یہ بچے؟ میں نے بتایا کہ یہ آپ کی بہو ہے اور یہ میرے بچے۔ بہن بھائیوں کے بارے میں پوچھا تو بتایا کہ سگی بہنوں کی شادیاں کر دی گئی ہیں
اور بھائی نے دکان کر لی ہے، جبکہ سوتیلا بھائی اور ایک بہن ہندوؤں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ یہ سن کر مجھے اتنا دکھ ہوا کہ میں بتا نہیں سکتا، لیکن سب سے زیادہ دکھ مجھے اس بات کا ہوا کہ درود شریف صرف میں نے اپنے سگے بہن بھائیوں کو پڑھنے کا بتایا، اپنے سوتیلے بہن بھائیوں کو کیوں نہ بتایا؟ شاید وہ بھی پڑھتے تو ان کی بھی جان بچ جاتی۔ بہرحال اب میرے بہن بھائی بھی خوش و خرم ہیں، میں یہاں پاکستان میں آباد ہوں، کئی دفعہ حج کر چکا ہوں، عمرے ادا کر چکا ہوں، اپنا مکان ہے، کاروبار ہے، بیوی بچے ہیں اور ہم سب بہت خوش اور آباد ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ درود شریف کی برکت ہے اور میرے محسنین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے، آمین۔ یہ سب درود شریف کی برکت ہے۔ درود شریف انسان کو فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ کہا کھانے کو کچھ نہیں تھا، گھر سے بھاگے ہوئے تھے، اور کہا درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا شروع کیا تو کھانا بھی ملا، رزق میں بھی برکت ہوئی، رہنے کو جگہ بھی ملی، شادی بھی ہوئی، جان کی حفاظت بھی رہی، سلامتی بھی ملی، عزت بھی ملی اور سب کچھ ملا تو صرف درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ اس لیے ہم بھی کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں تو اللہ پاک ہمیں بھی بے پناہ نوازے گا، غیب سے رزق کا نصیب ہوگا، مشکلات آسانیوں میں تبدیل ہوں گی، جائز خواہشات آسان طریقوں سے پوری ہوں گی، دل کا سکھ اور چین نصیب ہوگا، اور سب سے بڑھ کر آخرت کا سفر آسان ہوگا، اور قیامت والے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر